नाराए सलवात। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अहमद अली साहब से, अगर और कोई मोमिन भाई इमाम के तई अपना नजराना अकीदत पेश करना चाहता हो तो बराए मेहरबानी मुझ तक अपने इसमें ग्रामी पहुँचा दें। जनाब अहमद अली, नाराए सलवात। बराए मोहम्मद आल मोहम्मद सलवात। एक नन्ही सी लहदरन में बनाते हैं हाय हाय एक नन्ही सी रंग में बनाते हैं हुसैन, खाक में दूसरे मोहसिन से, खाक में दूसरे मोहसिन को छुपाते हैं हुसैन। एक नन्ही सी लहदरन में बनाते हैं हुसैन, डालते जाते हैं असगर के बदन पर मिट्टी, डालते जाते हैं असगर के बदन पर मिट्टी, और खेमों की तरफ देखते और खेमों की तरफ देखते जाते हैं हुसैन। एक नन्ही सी लहदरन में बनाते हैं हुसैन, मरते दम नन्हे से हाथों ने जिसे थामा था, मरते दम नन्हे से हाथों ने जिसे थामा था, अब वो दामन आले असगर से, अब वो दामन अली असगर से छुड़ाते हैं हुसैन। एक नन्ही सी लहदरन में बनाते हैं हुसैन, लाशे हुर ने कहा रुमाल ये दे दो जाकर, लाशे हुर ने कहा रुमाल ये दे दो जाकर, जख्म बेशीर का हाथों से, जख्म बेशीर के हाथों से छुपाते हैं हुसैन। एक नन्ही सी लहदरन में बनाते हैं
ڈھونڈنے آئیں گے لاشوں کو نیزہ بردر ڈھونڈنے آئیں گے لاشوں کو نیزہ بردر چپکے ہانو چپکے بانو سے یہ زینب کو چپکے بانو سے یہ زینب کو بتاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہترن میں بناتے ہیں حسین کہاں سگرانے کی مر کر تو ملوں گی شہ سے کہاں سگرانے کی مر کر تو ملوں گی شہ سے مجھ کو معلوم ہے ہر قبر میں مجھ کو معلوم ہے ہر قبر میں آتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہترن میں بناتے ہیں حسین لاش عباس پہ کہتی تھی یہ زہرا رو کر لاش عباس پہ کہتی تھی یہ زہرا رو کر اٹھو عباس تمہیں کب سے اٹھو عباس تمہیں کب سے بلاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہترن میں بتاتے ہیں حسین خاک میں دوسرے محسن کو خاک میں دوسرے محسن کو چھپاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہترن میں بناتے ہیں حسین صلوات اب میں ملتمس ہوں جناب کرامت شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور امام کے تئیں اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں نعرہ سلوات اللهم صل على محمد وآل نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ 5 نعرہ 5 ایک نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد نعرہ سلوات اللہم صل علی محمد وآل سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے
یہ کہتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پہ تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو بتانا ذرا ردا خون بری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گٹکیاں بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گٹکیاں ہماری رضا لٹی کس طرح چھنی کس طرح تیری بالیاں ہماری رضا لٹی کس طرح چھنی کس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے پدر سے ملو تو دل جوئی ہوں بتانا انہیں بہت روئی ہوں قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی گئی سوئی ہوں لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لحد جب ملے تجھے بھائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی لحد جب ملے تجھے بھائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی رہائی ملی ہمیں قید سے ہمیں اب کوئی اذیت نہیں میرے بے زباں اٹھو گھر چلے شبیہ نبی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبے الکما تو کرنا بکا تیری موج ہے ابھی تک روا لبے الکما تو کرنا بکا تیری موج ہے ابھی تک روا میری پیاس پر ہوئے چوفدا چچا کے میرے بازو کا کہاں مشق ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبوں پر تیرے یہی بات تھی
وطن جائیں گے کبھی ہم پی لبوں پر تیرے، یہی بات تھی وطن کب ہم جائیں گے پھوپھی، تجھے شمر کا نہ کوئی خوف اب ستائیں گے نہ تجھے اب سکین، نکل قید سے شروع ہم کرے نئی زندگی، چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، یہ کہتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی، چلو گھر چلے، غریبوں کا یہ لٹا قافلہ، وطن کو پھر وقت جائے گا، تجھ آئے گی جو سگرا تیری، تو بیمار کو ملے گی دعا، گلے مل کے بہت پھر روئے گی وہ بہنا تیری، چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چل، صلوات۔ اس سے قبل کے روزہ عاشور کی مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب علی بادشاہ رضوی صاحب سے، امام جمعہ و جماعت مسجد امامیہ پیر مٹھا۔ اس سے قبل جناب مختار جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ امام کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ بواز بلند نعرہ صلوات۔ بارگاہ امام علی مقام چند اشارہ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کہ کربلا کی خاک پر ایک آدمی سجدے میں ہے، ہائے ہائے، کربلا کی خاک پر ایک آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، ہائے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا بوقت سحر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا بوقت سحر، فاطمہ کا لال شاہد اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاہد اب اسی سجدے میں ہے، اور سنت پیمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، سنت پیمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے، اور حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے، اور نو کے نیزہ پہ بھی ہوتی ہے تلاوت بعد عصر، نو کے نیزہ پہ بھی تلاوت ہوتی ہے بوقت عصر، مصحف ناطق تے خنجر ابھی سجدے میں ہے، اور اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش پیمبر آخری سجدے میں ہے، راکب دوش پیمبر آخری سجدے میں ہے، اور دنیا کے ہر مرض کی دوا کی حسین نے، دنیا کے ہر مرض کی دوا کی حسین نے، خاک بلا بھی خاک شفا کی حسین نے، خاک بلا بھی خاک شفا کی حسین نے، اور عظمت بڑھائی صبر و رضا کی حسین نے، عظمت بڑھائی صبر و رضا کی حسین نے، اہل جفا پہ بھی نہ کی جفا حسین نے، اہل جفا پہ بھی نہ کی جفا حسین نے، اور اکبر کے نام پہلے خریدا پھر اس کے بعد، اکبر کے نام پہلے خریدا پھر اس کے بعد، ہم سب کے نام کربلا کی حسین نے،
اکبر کے نام پہلے خریدا پھر اس کے بعد ہم سب کے نام کربلا کی حسین نے اللہ خود پکار اٹھا بس حسین بس اللہ خود پکار اٹھا بس حسین بس میں کیا بتاؤں کیسی وغا کی حسین نے میں کیا بتاؤں کیسی وغا کی حسین نے میر انیس فرماتے ہیں کہ 1900 تھے زخم تنے چاک چاک کر 1900 تھے زخم تنے چاک چاک کر پھر بھی نماز عصر ادا کی حسین نے 1900 تھے زخم تنے چاک چاک کر پھر بھی نماز عصر ادا کی حسین نے اور شمس و قمر دکھاتے ہیں جلوہ حسین کا شمس و قمر دکھاتے ہیں جلوہ حسین کا انسانیت پہ صدا قرضہ حسین کا انسانیت پہ ہے صدا قرضہ حسین کا ہر شہر کربلا ہو وہ شہر کربلا ہو نجف ہو فرات ہو وہ شہر کربلا ہو نجف ہو فرات ہو ہر شہر پہ ہر جگہ ہے قبضہ حسین کا ہر شہر پہ ہر جگہ ہے قبضہ حسین کا اور میرے حسین کی ذرا شان دیکھیے میرے حسین کی ذرا شان دیکھیے ہنستے ہوئے میرے حسین کی ذرا شان دیکھیے بنتے ہیں شاہ دوسرا ناکا حسین کا بنتے ہیں شاہ دوسرا ناکا حسین کا اور اصغر نے مسکرا کے کہا سن لے حرملا اصغر نے مسکرا کے کہا سن لے حرملا لشکر پہ تیرے بھاری ہے بچہ حسین کا اصغر نے مسکرا کے کہا سن لے حرملا لشکر پہ تیرے بھاری ہے بچہ حسین کا اور مجلس حسین کی رہے سمو صلات بھی مجلس حسین کی رہے سمو صلات بھی مقصد اسی سے ہوتا ہے زندہ حسین کا مقصد اسی سے ہوتا ہے زندہ حسین کا اور تفلی میں کر کے آئے جو نانا رسول سے تفلی میں کر کے آئے جو نانا رسول سے پورا ہوا ہے آج وہ وعدہ حسین کا پورا ہوا ہے آج وہ وعدہ حسین کا اور حلمن کی کربلا سے آنے لگی صدا حلمن کی کربلا سے آنے لگی صدا نصرت کا اٹھ کھڑا ہوا بچہ حسین کا حلمن کی کربلا سے آنے لگی صدا نصرت کا اٹھ کھڑا ہوا بچہ حسین کا اور کازے کعبے سے آتی ہے صدا ہر صبح و شام کو کعبے سے صدا آتی ہے ہر صبح و شام کو بنیاد لا الہ ہے فدیہ حسین کا بنیاد لا الہ ہے فدیہ حسین کا اور جس نے حیات جاویداں بخشی نماز کو جس نے حیات جاویداں بخشی نماز کو کتنی عظیم الشان ہے کتنا عظیم الشان ہے سجدہ حسین کا جس نے حیات جاویداں بخشی نماز کو کتنا عظیم الشان ہے سجدہ حسین کا صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب جناب علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں جاتے ہیں واپس پلٹ کے آتے ہیں فرماتے ہیں بابا پیاس کی شدت ہے مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی جناب علی اکبر علیہ السلام کی دہن مبارک میں دی تو جناب ام لیلہ یہ منظر خیمہ سے دیکھ رہی تھی تو شاعر نے 4 مصرے لکھے ہیں کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیموں کی تنابوں سے پلٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساقیہ کوثر کی بہو کتنی مجبور تھی ساقیہ کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساقیہ کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ ملتی میسوں جناب قلب حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اپنا نذرانہ عقیدت امام کے تئیں پیش کریں نعرہ صلوات اللہم
صلی علی محمد وعلی محمد بر محمد وآل ਇੱਥੇ محمد ਡਿੱਗੀਆਂ بلند ਮੁੜੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ نہیں آخر کی پھر کٹھے بیٹھے کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا سغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بہتر کا ٹوٹی ہے کمر شاہ کی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسالو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو سرور نے اٹھائے تھے اب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا شاہ اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 5-6 منٹ کے لیے جناب اجاد محمد میر صاحب سے کہ امام کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب اجاد محمد میر.
صلی علی محمد وعلی محمد. بشان محمد وآل محمد ایک بلند تر سلوات. چل چل بسے. برشان محمد وآل محمد ایک بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ دم میرا گھٹنے لگا رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا اب تماچے نہ مجھے مارے رخساروں پر شمر سے بھول کوئی دم میرا گھٹنے لگا رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا کانپتی چھوٹی لحد اشکوں میں بہنے لگی قید سے جاتے ہوں سے وہ یوں کہنے لگی جا کے اب میری جگہ بابا کے سینے پر لمحہ برسوں لے کوئی دم میرا گھٹنے لگا رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا اپنے کرتے کے کفن میں جو لپٹے دیکھا اپنے کرتے کے کفن میں جو لپٹے دیکھا بولی مادام کرو ہاں مگر اے بیٹا خاک اور خون کے نشان
ساروں سے آج تو لے کوئی دم میرا گھٹنے لگا ہے رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا اے خدا بچھڑے نہ اب گل یوں گلزاروں سے اب نہ یوں باتیں کرے کوئی دیواروں سے گھر کو جانے کے لیے ایسی تنہائی میں یوں نہ پل تولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا ہے رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا اور کون سا درد بچا جو کس نے نہ سہا کون سا درد بچا جو کس نے نہ سہا سب نے سر پیٹ لیا ماں نے جب اتنا کہا تنہا جاتی ہے میری بیٹی اس دنیا سے ساتھ تو ہو لے کوئی دم میرا گھٹنے لگا ہے رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا جان سے اپنی گئی جان شبیر یہاں اس پہ سب ظالموں نے اس قدر ظلم کیا تیرے بن کیسے جیے گی ماں اے بیٹی تم کو اب رو کے کوئی دم میرا گھٹنے لگا ہے رسیاں کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام جیسا کہ کل اعلان کیا تھا ذوالجناح کی برآمدگی کے بعد آپ سب لوگ آہستہ آہستہ اپنا پرسہ دینے کے بعد ماتم کرنے کے بعد جتنا بھی آپ چاہیں آدھا گھنٹہ گھنٹہ اس کے بعد سارے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس گلی کے راستے بغیر ماتم کیے دو دو چار چار لوگ ہو کے کربلا میں چلے جائیں گے. کربلا میں باقی سارا پروگرام ہوگا. آپ امام کو وہاں پرسہ دیں گے. آپ ماتم زنی سینہ زنی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد نماز مغرب کے بعد جناب مولانا علی بادشاہ نقوی صاحب مجلس شام غریباں کو خطاب کریں گے. آپ سب لوگ بہت آہستہ سے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے بغیر ماتم کیے ہوئے آہستہ سے دو دو تین تین چار چار لوگ جو ہیں وہ اس گلی سے کے راستے کربلا میں تشریف لے جائیں گے. ذوالجناح کی برآمدگی کے بعد امام کو پرسہ دینے کے بعد آپ کا بہت شکریہ.
اب میں ملتمس ہوں جناب مولانا علی بادشاہ نقوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لا کر مومنین کے قلوب کو نوازیں اور مجلس عاشورہ سے خطاب کریں. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. رحم اللہ منکر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. نحن برب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. پانچ نعرہ پانچ تنے ایک نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. حسینیت. زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. یزیدیت. مرد آباد. یزیدیت. مرد آباد. یزیدیت. مرد آباد. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات گرامی و معزز سامعین کرام، عرصہ داران جناب زہرا و ثانی زہرا سلام اللہ علیہما، ماتم داران سید الشہداء و شہداء کربلا علیہم السلام، مسلسل 10 روز سے شہزادی سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اس کے لال کا عرصہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ آج عاشور کا دن، جس دن امام حسین علیہ السلام کو ہم اور آپ سب مل کے عرصہ دیں گے. لہذا انسان کی زندگانی کا انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اگلے سال جیے گا یا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. مولا اگر زندگانی رہی تو پھر اسی طریقے سے ایام عزا اور فرش عزا مجالس عزا منعقد کریں گے، چونکہ ان دشوار اور مشکلات کے دور میں بھی فرش عزا اور مجالس عزا منعقد کی. لیکن اگر رخصت ہو گئے تو یہ آخری پرسہ ہے، یہ آخری سلام ہے. امام حسین علیہ السلام ساری دنیا کو، سارے عالم انسانیت کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں کہ جو حق کی بات ماننے والا، جو حق کا ساتھ دینے والا، جو حق کے راستے پر چلنے والا ہے، وہ کبھی بھی نہ ظلم کے ہاں میں ہاں ملائے گا اور نہ ہی وہ ظالم کی حمایت کرے گا.
اس لیے کہ یہ جو مجالس اعضاء آپ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ وہ احتجاج کہ جو امام حسین علیہ السلام پہ کربلا کے میدان میں ظلم ہوا ہے، یہ مجالس اعضاء برپا کرنے کے بعد میں آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ بظاہر تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ احتجاج ہے۔ اور یہ نام جو ہے، یہ نام حسین یا نام اہل بیت، ان کے نام پر اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ ورنہ آج آدمی کے پاس اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ٹائم بالکل نہیں ہے انسان کے پاس، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نام پر اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہو جانا یقیناً اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اور آپ جس طریقے سے گریہ کرتے ہیں، ماتم، جلوس وغیرہ یہ ساری چیزیں انجام دیتے ہیں، یہ ایک احتجاج ہے کہ جو ظالم اور ظلم کے خلاف آپ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نہ ہمارا کبھی رشتہ ظالموں سے رہا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ رہے گا، اور ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، ساری دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے، ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ یہ قوم وہ ہے کہ جو مظلوم کا ماتم کرنے والی ہے، مظلوم کی فرش عزا بچھانے والی ہے، مظلوم کا پرسہ دینے والی ہے۔ کسی بھی جگہ کسی بھی آتنکواد کے زمرے میں مسئلہ کے تشیع سے تعلق رکھنے والا آج تک ایک فرد بھی جو ہے اس کے اندر نہیں آیا ہے، اس لیے کہ ہم مظلوم کے ماتنے والے اور پرسہ دینے والے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مظلوم کا ماتم کرنے والے ہیں اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے والی قوم ہے، وہ کبھی بھی ظلم کے ہاں نہیں ملائے گا، وہ ظالم کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے، چاہے وہ فلسطین ہو یا دیگر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، شیعہ ممالک ہوں یا شیعہ رہبران ہوں یا مسئلہ کے تشیع سے تعلق رکھنے والے حکمران ہو، ہمیشہ انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، مظلوم قوموں کا ساتھ دیا ہے، مظلوم ممالک کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے یہ درس لیا ہے کہ نہ کبھی ظالم کا ساتھ دیں گے اور نہ ظالم کے ساتھ چلیں گے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے بیٹو، مولا کائنات نے آخری وقت میں 21 رمضان کو امام کی شہادت ہوئی، مولا کائنات کی، تو اپنے دونوں بیٹوں کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلا کر یہ وصیت کی تھی، وصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو تقوی الہی کی جو ہے وصیت کرتا ہوں۔ وَكُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، ہمیشہ ظالم کے لیے غضبناک رہنا، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہنا۔ لہذا آج آپ کا یہ جلسہ، آج آپ کا یہ جمع ہونا، آج آپ کا یہ پرسہ دینا، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، اور جو مظلوم کا ماننے والا ہوتا ہے وہ کسی پہ ظلم روا نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ جو انسان کو دل دیا ہے، یہاں سے جو فرش اعضاء سے درس ملتا ہے، وہ اتنا رحم دل ہے، انسان یہاں بیٹھنے کے بعد میں اتنا نرم دل ہو جاتا ہے، چونکہ اس کو یہاں سے یہ سارے دروس ملتے ہیں کہ جناب امام مظلوم کربلا کی خدمت میں حور آ گئے، جناب حور آ گئے۔ اور جناب حور آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ جنہوں نے آپ کا راستہ روکا، لجام فرس میں مولا حسین کی ہاتھ ڈالا اور گھیر کے یہ کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گھیر کے کربلا میں لے کے آؤں۔ لیکن عزیزو، جیسے ہی عالم خواب سے عالم بیداری میں حور آتا ہے تو ظلم کی دنیا چھوڑنے کے بعد میں امام کی خدمت میں آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے
معاف کرنے میں ذرہ برابر جو ہے وہ لمحے کے برابر بھی جو ہے وہ دیر نہیں لگائی. اور جناب حور کو معاف کر کے کہا کہ جو شے میرے پاس جو سب سے قیمتی جو میری ماں کی نشانی ہے وہ جناب حور کو عطا کی اور آپ کی پیشانی پہ باندھا. تو جب یہاں سے یہ درس ملتا ہے تو انسان ان باتوں کو سیکھنے کے بعد میں یہ سوچتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی خطا غلطی واقع ہو بھی جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ انتقام لینے سے بہتر ہے معاف کرنا، اور معاف کرنے سے کبھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس کا قد اور بلند ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اور آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے زمین خریدی 60,000 درہم میں، اور اس زمین کو خرید کے پھر ان کو ہبہ کیا قافلے قوم بنی اسد کو، اور ان سے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ تم میری قبر کی رہنمائی کرنا، دوسری شرط یہ ہے کہ میرے زائر کو 3 دن یہاں مہمان رکھنا. زمین خریدی. اب اگر کوئی انسان یعنی دوسرا انسان آ کے کسی کے گھر پہ حملہ کرتا ہے تو قانونی اعتبار سے اس کو ظالم کہا جاتا ہے، اسے آتنکی کہا جاتا ہے جو آ کے یہاں حملہ کر رہا ہے. یہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی اپنی زمین خریدی ہوئی ہے، اور امام نے جنگ میں بھی پہل نہیں کی. عمر صاحب نے پہلا تیر پھینکا ہے. اور دیکھیں ایک بات اور ذکر دوں، کربلا کے میدان میں 2 انسان امام حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ جانتے تھے، ایک عمر صاحب اور ایک حبیب ابن مظاہر. چونکہ انہوں نے کوفے میں امام حسین علیہ السلام کا بچپن دیکھا تھا، بچپن جوانی امام نے جو گزاری تھی کوفے میں وہ ان دونوں نے سب سے زیادہ دیکھی تھی. لیکن حکومت کا لالچ، رہ کی حکومت کا لالچ اس کے دل و دماغ پہ سوار ہو گیا تھا، اور شقاوت ایک قلبی اسے گھیرے ہوئے تھی. لہذا اس نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ عمر صاحب کیا تم مجھے نہیں جانتا ہے، تم مجھے نہیں جانتا ہے میں کون ہوں، تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے جملہ کہا تھا، فرزند رسول حکومت کے لالچ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، مجھے رے کی حکومت چاہیے. اذان محترم، یہاں میں جملہ عرض کرنے کے بعد مسائل کی طرف جو ہے وہ آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان کبھی بھی لالچ میں حق کا ساتھ نہ چھوڑے. جاؤ حشر تو آتا جاتا ہے، دھن اور دولت تو یہ آتی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی حق کا راستہ انسان لالچ میں آ کے جو ہے وہ نہیں مسلم کی ترک کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کو اس نے حکومت رے کے لالچ میں کیا کیا ظلم کیا ہے کربلا کے میدان میں، کہ ظلم کی انتہا ہو گئی. کربلا ظلم کی انتہا. زان محترم، کربلا کا میدان ہے، اور اسی عمر سعد نے تیر پھینکا ہے امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف، اور یہ کہہ کے پھینکا ہے کہ تم گواہ رہنا، سب سے میں نے پھینکا ہے. یہ تیر کیوں پھینکا تھا اس نے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ میں اس چیز کے لیے آمادہ ہوں، لہذا مجھے ہو رہا ہے کہ حکومت مل جائے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے آوان و انصار، اپنے بچے، اپنے خواتین، اپنے نونہال، اپنی آغوش کے پالے ہوئے کو لے کر آ گئے. شبیہ
पैगंबर इस्लाम जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को लेकर आए। तारीख लिखती है कि जनाब अली अकबर को सबसे पहले जंग में भेजा। अगर ये नबी वाले हैं तो शायद शबीह पैगंबर पर इनको तरस आ जाए, मगर ना वो नबी वाले थे ना वो अली वाले थे। यहाँ तक के 6 माह का अली असगर भी शहीद हो गया और उसके ऊपर उन्होंने रहम ना किया। कैसे इंसान थे कि इंसान कहना उनके लिए तौहीन है, इंसान कहना उनके लिए इंसानियत की तौहीन है। कैसे जालिम थे, कैसे सफाक थे, अज़ान गिरानी, शकावत क़लबी, कैसे शकी थे वो, जिन्होंने बच्चों पे भी रहम ना किया। और वो वक्त आया कि जब अली अकबर मारे गए और अली अकबर का लाशा इमाम उठाकर खेमे में लिया गया, तो तारीख लिखती है कि जनाब ज़ैनब सबसे पहले निकल आई और लाशे अली अकबर पे अपने आप को गिरा दिया। और गिराने के बाद में जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा, मेरे 18 बरस की कमाई अली अकबर, क्या मैंने आज के दिन के लिए तुझे पाला था? देखिए ये है तमन्ना। हजरत सलाम 2 बाजू कटाकर, जिनके बाजू शिफात के लिए जनाब सैयदा रोज़े क़यामत लेकर आएंगे। अली अकबर जा चुके, आना मोहम्मद चले गए, अब्बास शहीद हो गए, कासिम की लाश पामाल हो चुकी, अली असगर शहीद हो गए। अब जब कोई ना रहा तो इमाम हुसैन दर खेमे ज़ैनब पर आए और आने के बाद में कहा, या ज़ैनब, या उम्मे कुलसूम, या सकीना, या रुक़ैया, या उम्मे लैला, या फिज़ा, अलैकुन्ना मिन्निस्सलाम, मेरा आखिरी सलाम लो। सारी बीवियों ने इमाम को अपने हल्के में लिया और बैन करना शुरू किए, आका इस आलम गुर्बत में हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? अल्लाह ने हुसैन पुरसा देने में कंजूसी ना कीजिएगा, इसलिए कि आप उस शहीद का मातम करेंगे, आप उस शहीद का पुरसा दे रहे हैं कि अगर उसकी बेटी अपने बाबा का नाम लेके रोती थी तो शिमर के फूल से रुखसारों पर तमाचे होते थे। और तारीख लिखती है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को मारा गया है वो तो ज़ैनब है, सबसे ज्यादा ज़ैनब। एक मरतबा जनाबे इमाम मज़लूम में करबला ज़ैनब का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद उस खेमे में आए जिसमें सैयद सज्जाद लेटे हुए थे। गश का आलम है, शाना हिलाया और शाना हिला के कहा, बेटा सज्जाद उठो, बाबा आए हैं आखिरी रुखसत आखिर के लिए, बाबा आए हैं। जैसे इमाम सज्जाद उठे, एक मर्तबा मौला हुसैन को ना पहचान पाए, मौला हुसैन को ना पहचान पाए। अल्लाह हुसैन इमाम सज्जाद कहते हैं, कहा दाईं तरफ अब्बास होते थे, बाईं तरफ अली अकबर होते थे। बाबा चचा कहाँ गए, भाई अली अकबर कहाँ गया? अजरकुम अल्लाह। अल्लाह हुसैन मर्तबा इमाम फरमाते हैं, ए बेटा सज्जाद बस इतना समझ लो कि मर्दों में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई बाकी नहीं रहा। अब तुम वक्त के इमाम हो, रुमूज़ इमामत हवाले किए। इमाम सज्जाद उठ के बैठना चाहते हैं, कहा फुप्पी अम्मा मेरा आसा मेरी तलवार ला कर दो मुझे, मैं बाबा की नुसरत के लिए जाऊंगा। अल्लाह ने हुसैन इमाम ने दिलासा दिया, तसल्ली दी, रुखसत हुए, घोड़े पर बैठे हैं। जैसे ही घोड़े पर बैठे हैं, अल्लाह ने हुसैन रिवायत के जुमले मेरे अजीजों, तारीख बताती है, एक रिवायत यहाँ पर और भी मिलती है, तारीख बताती है कि इमाम हुसैन आए और आने के बाद में ज़ैनब को खेमे में लेकर आए थे और आने के बाद कुछ तलाश कर रहे हैं मौला हुसैन। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा तो पूछा, भैया हुसैन क्या तलाश कर रहे हो?
کہا کہ میں کرتا تلاش کر رہا ہوں جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ عزاداران حسین اس پیراہن کو نکالا، نکالنے کے بعد میں اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیا۔ سنیں گے عزیزوں، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے حسین کے گلے کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ امام مظلوم کربلا کہتے ہیں بہن زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا حسین میں چھوٹی سی تھی، اماں اس لباس کو تیار کر رہی تھی، پیراہن کو سل رہی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اماں فاطمہ روتی جاتی تھی، گریہ کرتی جاتی تھی۔ میں نے سبب پوچھا ماں آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا بیٹی زینب یہ جو لباس ہے میں تیار کر رہی ہوں، جب حسین آ کے اسے مانگے گا تو یہ سمجھ لینا تیری اور حسین کی آخری تیرے اور حسین کی آخری ملاقات ہوگی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جدائی ہوگی۔ اجرکم اللہ، نانا کا ماما رکھا، ابا قبا رسول خدا کی زیب تن کی۔ عزاداران حسین مرتبہ امام فرماتے ہیں، معلوم کرتے ہیں اے زینب میرے گلے کے بوسے کیوں لے رہے ہو؟ کہا اماں نے یہ بھی کہا تھا کہ حسین کے گلے پر خنجر چلے گا، میں تو نہ ہوں گی مگر حسین کے گلے کے بوسے لے لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران حسین مرتبہ جناب زینب کو قریب بلایا اور زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے۔ کہا بھیا حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بابا کی وصیت پوری کر رہا ہوں، بابا علی نے کہا تھا اے حسین ارے ان بازوئے زینب میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران حسین امام گھوڑے پر بیٹھے اور چلنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ زبان بے زبانی سے گھوڑے نے کبھی امام کی طرف دیکھا، کبھی اپنے پیروں کی جانب دیکھا۔ امام سمجھ گئے کہ گھوڑا کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا دیکھا؟ ارے 5 برس کی بچی ہے۔ او اولاد والے میرے دلوں پہ ہاتھ رکھو اور دلوں میں سارے یہ تصور کرو اپنے کہ جناب سکینہ گھوڑے کے سروں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو اللہ حسین۔ امام مظلوم کربلا گھوڑے سے نیچے آئے اور جناب سکینہ کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد نے کہا بیٹی سکینہ تم نے ہمیں رخصت کر دیا تھا۔ کہا بابا ارے میں آج کے بعد زندہ کروں گی، جہاں پھوپھی کہیں گی وہاں سو جاؤں گی، مگر ایک بار سینے پر سلا لو۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران حسین امام مظلوم کربلا زمین کربلا پر لیٹے، گرم زمین پر میرا مولا حسین لیٹا، سکینہ کو سینے پر لٹایا، پیار کیا، زینب کے حوالے کیا۔ اے بیٹے سکینہ آج سے بابا کے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا، جہاں پھوپھی کہے وہاں سو۔ امام مظلوم کربلا چلے اور جیسے چلے ہیں ایک مرتبہ عزاداران حسین حملہ کرتے جاتے تھے، جیسے حملہ کرتے جاتے تھے میمنہ کی فوجیں میسرہ کی فوجیں میمنہ سے ٹکرا رہی تھی، میمنہ کی فوجیں قلب لشکر سے ٹکرا رہی تھی۔ عزاداران حسین اور فوجیں اشقیاء کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نہر فرات کی جانب گئے اور جا کر عباس سے کہا عباس آؤ ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، اب تک میں نے تمہاری جنگ دیکھی، علی اکبر میں نے تمہاری جنگ دیکھی، آؤ زہرا کے لال کی کوئی جنگ دیکھو۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران حسین ایک مرتبہ جیسے ہی فوجیں بھاگی، روایت کے جملے میرے عزیزو آواز آئی اے نفس مطمئنہ، اے حسین اب صبر کرو۔ عزاداران حسین جیسے ہی یہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ اجری
इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, मैं तुझसे राजी हो गया, तू भी अपने रब से राजी हो जा। नियाम में तलवार पर रखा, अज़ादारा ने हुसैन उमर साहब ने चीख कर कहा, सारे के सारे मिलकर हमला करो, हुसैन पर्दे को बच के न जाने पाए। सारी फौजें भागी हुई सिमटी और किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा, अदादारों किसी ने पत्थर मारा, और अगर किसी जालिम के हाथ में कुछ ना आता था वो ज़मीन करबला की गर्म रेत उठा के हुसैन के ज़ख्मों पे मार देता था। अजरकुम अल्लाह। अदादारों ने हुसैन वो वक्त आया कि हुसैन घोड़े पर डगमगाने लगे। अज़ादारों ने हुसैन जैसे हुसैन घोड़े पर डगमगाने लगे, अज़ादारों एक जालिम ने हुसैन की पेशानी पर तीर मारा। हुसैन झुककर पेशानी का तीर निकाल रहे थे, अरे किसी जालिम ने हुसैन मज़लूम करबला की सर पर किसी ने गोज़ लगाया। अज़ादारों हुसैन जीन से जमीन पर हुसैन, जब भी कोई बच्चा गिरता है तो माँ जरूर याद आती है। हुसैन ने भी जब घोड़े से आ रहे थे आवाज देकर कहा था, ए अम्मा, अरे मेरा हुसैन गिर गया। ए अम्मा फातिमा, अज़ादारा ने हुसैन, एक बीबी की आवाज आई, ए मेरे लाल हुसैन, अरे तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। असलियत दाई तरफ आ गई थी। अज़ादारा हुसैन, मेरा और आपका आखिरी बाप ज़ियारत लाहिया में सलाम कर रहा है। मेरा सलाम उस दूसरों, मेरा सलाम उन खुशखबरों पर जिन पर छड़ी मारी गई, मेरा सलाम उस शहीद पर, अरे जब गर्दन पे खंजर चल रहा था तो वो अपने बच्चों की तरफ हसरत और याद से देख रहा था। वो अपने बच्चों की तरफ हसरत और याद से देख रहा था। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने हुसैन, वो वक्त आया, अज़ादारा जीन से जमीन पर हुसैन आए, शिमर आया, पत्थर पर खंजर को मारता हुआ आया, कुंद करता हुआ आया। अज़ादारा वो बेअदबी की, हुसैन मज़लूम करबला के जिसने नाज़रीन को उसने पैर से पलटा और हुसैन के गर्दन पे उसने खंजर चलाना शुरू किया। अज़ादारा एक बहन खेमे से निकल आई और एक बुलंदी पे खड़े होकर कहा, ए पिसरे सार, अरे तू खड़ा हुआ देख रहा है, मेरा माजा यासीबा हो रहा है, हुसैन मारे गए। नहरे फरात का पानी ने जो उछलने लगा, अरे घोड़े ने अपनी पेशानी को रंगीन किया, खेमे हुसैन में पहुंचिए। अज़ादारा सकीना निकल आई, ए मेरे बाबा के घोड़े, अरे इतना बता दे, मेरा बाबा प्यासा मारा गया या पानी मिल गया था। अल्लाह तेरा
हुसैन 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 अभी तो करो कि खड़े रहो